نیک اعمال ضرور بجا لائیں، ہمیشہ بجا لائیں، نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں، حج کریں، زکاتیں دیں، صدقہ و خیرات کریں، اللہ رب العزت کو راضی کرنے کا ہر طریقہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے وہ اپنائیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر کوئی بھی نیک عمل اللہ رب العزت کو قبول نہیں ہے۔ یہ بات اللہ رب العزت نے کلیئر کٹ بتا دی، یہ بات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئر کٹ بتا دی۔ اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم پا کر، تربیت پا کر اس عمل کے بڑے سخت خلاف تھے، بڑے سخت خلاف تھے۔ تھوڑی سی ایسی کوئی وہ دیکھتے کہ کسی نے دین میں اپنی طرف سے کوئی چیز بنانے کی کوشش کی ہے تو ناراض ہو جاتے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا واقعہ بڑا مشہور و معروف ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ مسجد میں لوگ حلقہ بنا کے، گول دائرہ بنا کے بیٹھے ہیں اور ان کے پاس کھجوروں کی گٹھلیاں ہیں، ذکر گننے کے لیے، ذکر کی مجلس اور محفل لگا، اجتماعی ذکر جس کو کہتے ہیں۔ آج بھی لوگ لگاتے ہیں ایسی مجلسیں اور محفلیں۔ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے دیکھا ایک شخص ہے، وہ کہتا ہے بھی سارے 100 دفعہ سبحان اللہ کہو، سارے 100 دفعہ سبحان اللہ کہتے ہیں مسجد میں۔ وہ کہتا ہے سارے 100 دفعہ الحمدللہ کہو، اللہ اکبر کہو، اس طرح سارے مل کے 100 دفعہ پڑھتے ہیں۔ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ یہ دیکھ کر غصے میں آ گئے، ناراض ہوئے۔ فرمایا ابھی اللہ کے بندو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے گئے تھوڑا عرصہ گزرا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ابھی بڑی کثرت کے ساتھ دنیا میں موجود ہیں، ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کپڑے جو ہمارے پاس بطور تبرک موجود ہیں وہ ابھی پھٹے اور بسیدہ نہیں ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برکت والے برتن ہمارے پاس موجود ہیں وہ ابھی ٹوٹے نہیں ہیں، اور تم نے ابھی سے اپنی طرف سے دین میں اضافے شروع کر دیے۔ فرمایا کہ دو باتوں میں سے ایک ہی ہو سکتی ہے، یا تو جو طریقہ تم لے کر آئے ہو، جو طریقہ تم نے اب بنایا ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے زیادہ اچھا ہے، تم زیادہ بہتر طریقے سے اللہ کو راضی کرنا جانتے ہو، یا پھر تم گمراہی پر ہو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہی اللہ رب العزت کو راضی کرنے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ تو یقیناً یہی بات ہے۔ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ یہ کوئی بری بات ہے، آپ کریں، ہر وقت ذکر کریں، لیکن جب اس کو ایک مقرر طریقہ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہٹا جاتا ہے تو صحابہ برداشت نہیں کرتے۔ آج لوگ کہتے ہیں نیکی کا عمل ہی تو ہے نا، اچھا ہی کام ہے نا، اچھا کام اپنی طرف سے کر لیں تو کیا حرج ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ کل بدعۃ ضلالہ وان رآها الناس حسنہ، ہر دین میں کیا گیا اضافہ گمراہی ہے، اگرچہ لوگ اس کو اچھا سمجھتے ہیں، لوگ کہیں کہ بڑا اچھا عمل ہے، بہت نیکی کا، بہت ثواب کا کام ہے، لیکن چونکہ دین میں اضافہ انہوں نے اپنی طرف سے کیا ہے، اللہ رب العزت کا حکم نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے، تو وہ گمراہی ہے، چاہے لوگ اس کو کتنا اچھا کہتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے بچو لوگو، اللہ کے دین میں اپنی طرف سے طریقے داخل کرنے سے بچ جاؤ، اپنے آپ کو بچاؤ، یہ بڑی خطرناک چیز۔ اسی طرح دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کا بھی یہی طریقہ ہے کہ دین میں اپنی طرف سے کوئی اضافہ نہیں کرنا، دین ہو بہو کتاب و سنت کی روشنی میں جس طرح آپ کے پاس آیا ہے اس کو اسی طرح قبول کرنا ہے، اسی طرح اس پر عمل کرنا ہے، اس میں دخل اندازی نہیں کرنی۔ یہ تو اللہ رب العزت کا کام ہے، کسی چیز کو فضیلت والا قرار دے، کسی چیز کو حلال قرار دے، کسی چیز کو حرام قرار دے۔ آج لوگوں نے اب سفر کا مہینہ گزرا ہے تو اس کو منحوس قرار دیا ہوا ہے اپنی طرف سے کہ اس میں نحوست ہے، اس میں بے برکتی ہے۔ یہ بھی اللہ کے دین میں اپنی طرف سے دخل اندازی کی کوشش ہے۔ اور کچھ لوگوں نے کہا کہ ربیع الاول کے مہینے کی یہ فضیلت ہے، حالانکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی فضیلت بیان نہیں فرمائی۔ دیکھیں جن 4 مہینوں کی فضیلت ثابت ہے ہم بیان کرتے ہیں، ہمیں کیا مسئلہ ہے؟ ربیع الاول کی فضیلت ہوتی تو ہم بھی اس کو اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، کہ آپ کا فرمان ہے کہ ربیع الاول بڑی فضیلت والا مہینہ ہے، ہم اس کی تبلیغ کرتے، اس کا پرچار کرتے، لوگوں کو اس کو بتاتے۔ ہم کیوں آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ربیع الاول کی کوئی فضیلت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بیان کی؟ اس لیے کہ اگر جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا دین نہیں ہے، شریعت آپ کی اللہ کتاب و سنت میں نازل نہیں ہوئی، آپ نے اپنی طرف سے بنائی ہے، تو وہ اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ ہمیں اس سے کوئی تکلیف نہیں کہ آپ اس کی کوئی فضیلت بیان کریں یا نہ کریں، ہمیں کیا مسئلہ ہے؟ ہمیں صرف آپ کی خیر خواہی مقصود ہے۔ دین کتاب و سنت کا نام ہے، کتاب و سنت میں کوئی دلیل ہے آپ ہمیں بھی بتائیں، ہو سکتا ہے ہم تک نہ پہنچی ہو، آپ کے پاس آئی ہو، ہم نے آج تک نہ پڑھی ہو، ہمیں بیان کریں، ہمیں بتائیں، ہم اس کو قبول کریں گے کہ ہمارا دین، ہماری شریعت یہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی جائے،
اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا مانا جائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی طرف سے دین گھڑ کر اس کو ثواب بنانے سے اللہ رب العزت ہمیں بچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔